اردو ناول سزائے محبت پارٹ 2۔ آج سے کئی سال پہلے یہ ان کا اور ان کے شوہر صفدر کا کمرہ تھا۔ حالانکہ ان دونوں کی ارینج میرج تھی، مگر وہ مریم سے اس قدر محبت سے پیش آتے تھے کہ انہیں کبھی نہیں لگا کہ ان کی شادی صرف خاندان کی مرضی کے باعث ہوئی۔ ان کی خوشیوں بھری زندگی میں رنگ ان کی پہلی اولاد رائمہ نے آ کر گول دیے تھے۔ ان دونوں کی سب سے بڑی بیٹی رائمہ، جو کہ مریم سے زیادہ اپنے بابا کی لاڈلی تھی، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا شاید انہوں نے اپنا فرض سمجھ لیا تھا۔ وہ 7 سال کی ہو گئی تھی تب مریم کو خدا ایک اور بیٹی سے نوازا، جس کا نام ان دونوں نے ہی وفا رکھا۔ جہاں اپنی ہر خواہش پوری ہو جانے کے باعث رائمہ کی طبیعت میں ضدی پن آ گیا تھا، وہیں اس کے مقابل وفا بہت معصوم تھی۔ مریم کو کبھی کبھی وفا پر ٹوٹ کر پیار آتا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا اور ان کی بڑی بیٹی یونیورسٹی چلی گئی۔ رائمہ روزانہ خوبصورت کپڑے، سینڈل، ہلکا ہلکا میک اپ کر کے یونی جانا مریم کو کچھ خاص اچھا نہیں لگتا۔ اس کے حساب سے جب ایک لڑکی پڑھنے کے لیے جاتی ہے تو اسے سادگی میں جانا چاہیے، مگر پھر اپنی پرورش پر بھروسہ کر کے وہ خاموش رہ جائیں۔ اور ایک دن ان کا ڈر ان کے سامنے آ گیا جب رائمہ نے یونیورسٹی میں کسی لڑکے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ تب صحیح معنوں میں اس کے در و دیوار ہل گئے۔ ان دنوں صفدر بزنس کے کسی کام کے باعث شہر سے باہر گئے تھے۔ مریم اپنی بیٹی کی خواہش پر حیران تو ہوئی، مگر پھر خاموش بھی ہو گئی۔ وہ رائمہ کو کچھ بھی بولنے سے پہلے صفدر سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے رائمہ کا یونیورسٹی جانا بند کر دیا۔ اس بات کو رائمہ نے شاید غلط رخ دے دیا اور رات کے اندھیرے میں وہ بنا بتائے اپنا کچھ ضروری سامان لے کر بنا کسی کی پرواہ کیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ صبح جب مریم اس کے کمرے میں ناشتہ لے کر گئی تو وہاں خاموشی منہ چڑھانے کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر پھڑ پھڑاتا کاغذ ان کی پرورش کا مذاق اڑا رہا تھا، جس میں لکھی چند سطروں سے ان کا کلیجہ چھلنی ہو کر رہ گیا۔ سوری مما بابا، آپ جانتے ہیں میں نے آج تک جس چیز کی خواہش کی وہ آپ نے مجھے لے کر دی، مگر میں اس بار لگ رہا ہے کہ آپ میری محبت کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے مجبوری میں مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا ہے، لیکن مما بابا میں آپ دونوں سے وعدہ کرتی ہوں میں بہت جلد واپس آ جاؤں گی۔ اور پھر 2 دنوں بعد رائمہ کا فون آیا۔ صفدر، مریم اور وفا تینوں اسپیکر پر موبائل کر کے قریب قریب بیٹھ گئے۔ لفظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ کیا بولی اپنی بیٹی کو، بابا مجھے معاف کر دیں۔ کپ کپاتی آواز اور تیز تیز چلتی سانسوں نے ان تینوں کو ایک جگہ مجتمع کر دیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ مریم کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ صفدر صاحب کا دل بھی اس کی گڑگڑاہٹ پر خون کے آنسو رونے لگا۔ کہاں ہو تم؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں لینے آتا ہوں بیٹا۔ نہیں بابا، اب بہت دیر ہو گئی ہے، میں اب اس قابل نہیں رہی کہ واپس آپ کی چوکھٹ پر قدم رکھ سکوں۔ اس کی درد بھری سسکی ایک بار پھر اسپیکر سے ابھری، مگر صفدر اور مریم پر یہ خبر بم کی طرح گری۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ روزانہ ایسے ہزاروں واقعات سننے میں آتے تھے، مگر بھلا کب معلوم تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو جائے گا۔ تم ہو کہاں؟ بتاؤ تو صحیح۔ صفدر صاحب نے پریشانی سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں، مگر دوسری طرف سے صرف رونے کی آواز آ رہی تھی، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ دردناک سسکیاں تھیں جو مریم اور صفدر کو پاگل کر رہی تھیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ یہی عمل جاری رہا اور صفدر خان پاگل ہوا جا رہا تھا۔ مریم کا دل بھی کوئی بہت بڑی انہونی کا پتہ دے رہا تھا، لیکن جب اس کی نظر ساکت بیٹھی وفا پر گئی تو مریم نے اسے ایک سخت گوری سے نواز کر اپنے کمرے میں جانے کے لیے بولا، جسے محسوس کر کے وہ خاموشی سے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ مگر یہ شاید اس کی بھول تھی کہ وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ رائمہ کے ساتھ جس قدر وفا اٹیچڈ تھی شاید کوئی اور نہ ہو، اسی لیے وہ خاموشی سے پلر کے پاس ہی بیٹھ گئی۔
صفدر آپ پولیس کو انوالو کر لیں پلیز، ہماری بیٹی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ مریم کی بات ان کے دل کو لگی۔ پولیس کو فون کیا، کچھ دیر میں پولیس آئی، ان سب نے رائما کی لوکیشن چیک کی۔ شام تک وہ رائما کی موجود لوکیشن تک پہنچے، مگر وہاں پہنچ کر صفدر خان کے دل پر حقیقی قیامت گزری تھی۔ یہ کوئی جلا ہوا گھر تھا جس میں لگی آگ ابھی تک ٹھنڈی نہ ہوئی تھی۔ پولیس کسی بھی طرح اس گھر کے اندر گھسی اور وہاں سے ایک لڑکی کی لاش برآمد ہوئی۔ چھان بین پر وہاں سے جو کچھ مطلوبہ چیزیں برآمد ہوئیں، اس سے اندازہ لگایا گیا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی بیٹی رائما تھی۔ یہ خبر لے کر وہ کس طرح گھر آئے تھے یہ بس وہی جانتے تھے۔ دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس خبر نے مریم کے وجود سے بھی ساری طاقت چھین لی تھی، اور پھر جب ان کی بیٹی کی لاش پیک ہو کر گھر آئی تو صفدر صاحب کی برداشت ختم ہو گئی۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور رائما کی تدفین کے 6 گھنٹے بعد صفدر صاحب بھی اس دنیا سے چل بسے۔ مگر اپنے آخری لمحات میں انہوں نے مریم سے وفا کو عزت کے ساتھ رخصت کرنے کا وعدہ لیا تھا، اور بس وہی ایک دن تھا جس کے بعد مریم خان کے چہرے سے مسکراہٹ چلی گئی۔ اپنے اور اپنی بیٹی کے درمیان انہوں نے جان بوجھ کر دوریاں بڑھائیں۔ وفا کے کمرے سے اس کے سارے خوبصورت جوتے اور کپڑے اٹھا کر فقیروں میں تقسیم کر دیے۔ سنگار کا سارا سامان اٹھا کر نوکرانی کی بیٹی کے حوالے کر دیا، اور اپنے کمرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تالا لگا کر وہ خاموش اور ایک کرخت عورت بن گئی۔ سالوں بعد آج دوبارہ وہ اس کمرے میں آئی تو وہ سالوں پہلے والی مریم تھی۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا صفدر، آج ہماری بیٹی عزت کے ساتھ ہمارے اپنے گھر سے رخصت ہوئی ہے۔ ایک فوٹو فریم اٹھا کر وہ بیڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اس فوٹو میں مریم، صفدر اور ان کے درمیان ان کی چھوٹی سی وفا موجود تھی۔ حالانکہ اسی تصویر کے برابر ایک اور تصویر بھی رکھی تھی جس میں ان کی رائما بھی ان کے ساتھ تھی، مگر انہوں نے اس تصویر کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے، ہماری وفا بہت بڑے گھر میں گئی ہے، معاشرے میں ان لوگوں کی بہت عزت ہے، اور التمش کو میں نے سالوں جانچ پرکھ کے بعد ہماری وفا کے لیے چنا ہے۔ جیسا آپ چاہتے ہیں، میں نے اسے بالکل ویسا ہی انسان پایا جیسا آپ اپنی بیٹیوں کے لیے چاہتے تھے۔ کچھ دیر رو کر جی ہلکا کرنے کے بعد وہ اٹھی، بیڈ کی سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا تو وہاں وہی چیزیں موجود تھیں جو پولیس نے رائما کے پاس سے برآمد کی تھیں۔ ایک پل کے لیے اسے ایسا لگا جیسے ان سب چیزوں میں کچھ کمی ہو، مگر پھر اسے اپنے خیال کو وہم گمان کر کے وہ وہاں سے اپنی مطلوبہ شے اٹھا کر اس تصویر کو اپنے سینے سے لگائے خاموشی کے ساتھ اس کمرے سے نکل آئی۔ مگر اس بار یہ کمرہ کھلا چھوڑ دیا، اور شاید اب یہ کمرہ ہمیشہ کھلا رہنے والا تھا۔ صبح صادق کا سورج نہ جانے کب طلوع ہوا، کب التمش اس کے برابر سے اٹھ کر چلا گیا، اسے کچھ معلوم نہ ہوا۔ دن کے 11 بجے اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی دیکھ کر مارے حیرت کے وہی آنکھیں نکل کر باہر گرنے کو ہو گئیں۔ کل رات کا سارا واقعہ دماغ کے پردوں پر لہرایا تو غصے کی ایک لہر بھی اس کے دماغ میں ابھری، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، سو خاموشی سے اٹھ کر فریش ہونے چل دی۔ فریش ہو کر خود کے گرد ٹاول لپیٹ کر وہ ڈریسنگ روم میں چلی آئی، مگر وہاں اپنے لیے خوبصورت کپڑوں اور جوتوں کا کلیکشن دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کہیں بولا بسرا اپنا بچپن یاد آیا جب اس کے کمرے میں بھی طرح طرح کے جوتے اور نئے نئے ڈیزائنر کپڑے ہوتے تھے۔ مانا کہ تمہاری ماں کی چوائس اچھی ہے، مگر اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ تم ایسی حالت میں سارا دن کھڑی رہو۔ اپنے پیچھے سے ابری گمبھیر آواز پر وہ پلٹی۔ یہ سب اس کی ماں نے اس کے لیے پسند کیا ہے، جان کر اسے بے حد خوشی ہوئی، مگر یہ خوشخبری التمش رائے زادہ کے منہ سے سن کر ساری خوشی ماند پڑ گئی۔
ایک خفا سی نظر التمش رائے زادہ پر ڈال کر دوبارہ منہ موڑ لیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اتنا پڑھ لکھ کر بھی ذرا تمیز نہیں ہے کہ کسی لڑکی کے سامنے کب آنا ہے۔ کسی لڑکی کی بات ہوتی تو التمش رائے زادہ تمیز و تہذیب کی ساری حدیں پار کر دیتا، مگر یہاں معاملہ کچھ الگ ہے۔ یہاں کوئی انجان نہیں بلکہ ہماری اکلوتی بیوی ہے، تو میں اس کے سامنے کبھی بھی کسی بھی حالت میں آ جا سکتا ہوں۔ اس کی بے باکانہ گفتگو پر وہ کڑ کر رہ گئی۔ ہو گئی آپ کی ڈائیلاگ بازی، اب مجھے تیار ہونے دیں۔ منہ کے ہزاروں زاویے بگاڑ کر وہ گویا ہوئی کہ شاید وہ اس کا خراب موڈ دیکھ کر ہی یہاں سے چلا جائے۔ میرے سامنے تیار ہونے میں کیا قباحت تو شرم، اور اب تو میں ویسے بھی سب جان گیا ہوں۔ اس کے کسی بگڑے زاویے کی خاطر میں لائے بغیر وہ مزے سے گویا ہوا۔ ایک پل کے لیے تو وفا کا دماغ بھی تپ کے رہ گیا، دوسرے ہی پل چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے وہ اس کی طرف بڑھی۔ التمش، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ اس قدر مٹھاس بھرے لہجے میں گویا ہوئی کہ ایک پل کے لیے تو التمش رائے زادہ بھی حیرت کے سمندر میں غوطہ لگا آیا۔ آپ جائیں نا، مجھے تیار ہونا ہے۔ تھوڑا سا شرما کر نظریں جھکا کر اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے ہوئے وہ ایک قدم آگے تو التمش ایک قدم پیچھے چلنے لگا۔ اس کے اس قدر محبت بھرے انداز پر دم بخود ہو کر یہ سمجھ ہی نہ پایا کہ آخرکار اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ جیسے ہی اس کا ایک قدم ڈریسنگ روم سے باہر رکھا گیا، وفا کے دھکا دینے پر دوسرا قدم لڑکھڑایا اور وہ یک لخت کئی قدم دور جا کر بمشکل کھڑا ہوا۔ جب تک اس کی سمجھ میں وفا کی کارستانی آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ اس کے منہ پر بند ہوا اور وہ بس دانت پیس کر رہ گیا، مگر اس بات کا بدلہ وہ ضرور لے گا، اس بات کا پختہ ارادہ بھی دل میں باندھ لیا تھا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم دونوں میرے ایک دوست کے گھر جا رہے ہیں۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو وہ وہیں بیڈ پر آرام سے بیٹھا تھا۔ دوست کے ہاں کیوں؟ آج تو ولیمے کا فنکشن ہوگا، مجھے میری ماں کے گھر جانا ہے۔ اسے جتنا معلوم تھا اس کے مطابق وہ حیرت زدہ ہوئی۔ فنکشن رات کو ہوگا اور آپ اپنی ماں کے گھر کل جائیں گی۔ فی الحال ہم دونوں میرے ایک دوست کے گھر جا رہے ہیں جو میرے بچپن کا دوست ہے، کل ہی اس کی ڈیوٹی ہمارے شہر میں لگی ہے، تو میں آپ کے ساتھ اس کے گھر جا کر اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ ساری بات سمجھا کر وہ دوبارہ موبائل پر جھک گیا۔ منہ بنا کر وہ بے دلی سے تیار ہوئی۔ بچپن سے کوئی میک اپ نہیں کیا تھا، تو سامنے موجود سنگار کی لاتعداد اشیاء میں اسے سوائے کریم، لپسٹک اور کاجل کے اور کچھ سمجھ نہ آیا۔ انہی سے اپنی تیاری کر کے وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ التمش نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ گفٹ کہاں ہے جو کل رات میں نے آپ کو دیا تھا؟ اس کے سوال پر وفا نے کوئی ری ایکشن نہ دیا، جیسے اس نے وہ سوال دیواروں سے کیا ہو۔ میں پوچھ رہا ہوں وہ گفٹ کہاں گیا؟ کوئی جواب نہ پا کر وہ اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ کوڑے میں پھینکنے جا رہی تھی۔ پھر آپ کے اس عالیشان گھر کی نوکرانی کو وہ پسند آ گیا اور میں نے وہ گفٹ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ اس کے مقابل کھڑی ہو کر غصے سے پھنکاری، مگر التمش کے آس پاس جیسے دھواں اٹھ گیا ہو۔ اس کے جذباتوں کی اس قدر نہ قدری، آپ کا دماغ خراب ہے؟ وہ 2.5 کروڑ کا گفٹ آپ نے ایک نوکرانی کے حوالے کر دیا؟ وہ غصے سے داڑا تو کچھ پل کے لیے وہ بھی سہم گئی۔ مجھے کیا معلوم، آپ ایک نازک سی زنجیر میں قید فضول سے نگ کو 2.5 کروڑ میں خریدیں گے؟ ڈر تو اسے لگ رہا تھا، مگر وہ التمش کے آگے دب کے نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ فضول سا نگ نہیں تھا، اصلی ہیرا تھا۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر وہ قہر برساتی نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ جس تیزی سے وہ اٹھ کر اس کے مقابل آئی، اتنی ہی آہستگی سے وہ واپس صوفے پر بیٹھ کر سر جھکا گئی۔
کچھ پل اس کے جھکے سر کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ لمبے لمبے ڈگ برتا تیزی سے دروازے کے قریب پہنچا۔ میرے برابر چلیں، حکم صادر کر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا، مگر جب سمجھ آیا تب تک وہ بہت آگے نکل چکا تھا۔ پوری فورس لگا کر اس کے مقابل آنے کے چکر میں وہ ہلکان ہوئے جا رہی تھی، مگر وہ تو شاید شالیمار ایکسپریس سے مقابلہ لگا کر چل رہا تھا۔ انتھک کوشش کے بعد آہستہ آہستہ وہ اس کے قریب آنے لگی۔ بالکل قریب پہنچ کر اسے ایک انجانی خوشی سے آن گھیرا، مگر اسی خوشی کے چکر میں وہ نیچے دیکھنا بھول گئی اور کسی چیز سے ٹکرا کر اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، دو مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ حیرت زدہ سی ہو کر ایک جھٹکے میں سر اٹھا کر دیکھنے پر نظریں التمش رائے زادہ کی نظروں سے ٹکرائیں، جس کی آنکھوں میں ایک سرد پن سمٹ آیا تھا۔ شکریہ۔ کچھ پل پھولا سانس بحال کر کے وہ اس کے حصار میں ہی نرم مسکراہٹ سجا کر شکر گزار ہوئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شکریہ والی فارمیلٹی آپ اپنے پاس لورز عاشق کے لیے رکھو، جو آپ کا ہاتھ تھامنے کی ہمت مجتمع نہ کر پایا۔ میں شوہر ہوں آپ کا، اپنے حقوق وصول کرنا اور فرائض نبھانا التمش رائے زادہ خوب جانتا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت طے کر کے ان دونوں کی گاڑی ایک 2 منزلہ گھر کے سامنے آ کر رکی۔ یہ سفر دونوں کا ہی خاموشی کی نظر ہو گیا۔ التمش کو غصہ تھا کہ اس کے اتنی محبت سے لائے گئے گفٹ کی قدر نہ کرتے ہوئے اس کی بیوی نے اسے نوکرانی کے حوالے کر دیا۔ اس کے جذباتوں کی قدر بھی نہیں کرتی تو کوئی غم نہ تھا، مگر اس نے ان کے درمیان رشتے کا مان بھی نہ رکھا۔ کسی سے سنا تھا کہ ایک عورت کے لیے اس کی منہ دکھائی کا تحفہ اس دنیا کے سارے تحفوں سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی خوبصورت یادگار ہوتی ہے جو وہ ساری عمر سنبھال کر رکھتی ہے، مگر وفا نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا۔ گاڑی رکی، وہ خاموشی سے اترا اور اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی تو دماغ کی نسیں دوبارہ پھولنے لگیں۔ اس بات کا سوگ منایا جا رہا ہے۔ سخت لہجے میں وہ جب مخاطب ہوا تو وفا بس نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک پل کے لیے تو التمش کا دل چاہا کھینچ کر 2 تھپڑ لگائے اس بیوقوف لڑکی کو۔ غلطی کی اور اوپر سے ایسے ظاہر کر رہی ہے جیسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ بہرحال اس وقت وہ کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، سو ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے غصے کو پس پشت ڈالا۔ جب میرے ساتھ کہیں بھی آیا جایا کرو تو ہمیشہ مسکراؤ۔ اگر میرے دوست یا فیملی میں سے کسی کو بھی اس بات کا ذرا سا بھی شک گزرا کہ آپ میرے ساتھ خوش نہیں ہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجا کر ہوا کے دوست سے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے دوبارہ سیٹ کیا، جبکہ وفا اس کے اس انداز پر ہکا بکا رہ گئی۔ سمجھ نہیں آیا اتنی خوبصورت مسکراہٹ اور مٹھاس بھرے لہجے میں وہ اسے سمجھا رہا تھا یا دمکا۔ جو بھی تھا، مگر اس وقت بلائی اسی میں تھی کہ وہ مسکرائے۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھر آئی۔ التمش نے ایک نظر معصومیت کی حدیں پار کرتی خوبصورت مسکراہٹ کو بغور دیکھا۔ اپنی زندگی کا سارا تجربہ مجتمع کر کے جانچنے پر بھی وہ اس کی مسکراہٹ میں کوئی بناوٹی پن نہ ڈھونڈ پایا۔ عجیب لڑکی تھی، جس کا بیہیو اس کے آج تک کے تجربے پر پانی پھیر دیتا تھا۔ آنکھوں کے اشارے سے اپنے دائیں بازو کی طرف اشارہ کیا، جسے سمجھتے ہی وفا نے ایسے اس کے بازو پر جپٹا مار کر پتیسی کی نمائش کی کہ ایک پل کے لیے التمش کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آن بکھری۔ ڈرامہ۔ اپنی طبیعت سے ہٹ کر آج شاید پہلی بار اس نے دل ہی دل میں کسی لڑکی کا نام بگاڑا تھا۔ گارڈ نے اسے دیکھ کر بنا رکاوٹ کے اندر جانے دیا۔ گھر کے اندرونی حصے میں پہنچ کر وفا کے ساتھ ساتھ التمش کا منہ بھی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سامان سے بھرے کارٹن ویسے ہی پیک پڑے تھے، ہر چیز میں بے ترتیبی پھیلی تھی۔ ڈرائنگ روم میں پڑی میز پر کھانے کے شوپر، پلیٹ اور چمچ ویسے کے ویسے پڑے تھے، اور صوفے پر ایک نوجوان بلو جینز اور بلو بنیان میں آڑا ترچھا لیٹا تھا۔
وفا نے حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ کر التمش کی طرف دیکھا۔ بدلے میں اس نے بھی ایک افسوس بھری نظر صوفے پر ڈال کر وفا کی طرف دیکھا۔ اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹا کر وہ صوفے پر بے خبر لیٹے اس انسان کی طرف بڑھا۔ ہاشم، ہاشم! ایک تو آواز دینے پر بھی جب وہ نہ اٹھا تو التمش نے ٹیبل پر رکھا آدھا پانی کا گلاس اٹھا کر اس پر اچھال دیا۔ اوئے کون ہے؟ وہ یکدم اچھل کر اٹھا۔ سرخ ہوتی آنکھیں نیند کے خمار کی گواہی دے رہی تھیں۔ ارے التمش! اپنے سامنے بچپن کے دوست کو دیکھ کر وہ حیران ہوا، مگر جب نظر چند قدم کی دوری پر کھڑی صنف نازک پر پڑی تو دماغ میں پہلا خیال شرٹ پہننے کا آیا۔ نظروں نے تیزی سے شرٹ ٹٹولنا شروع کی اور 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں وہ شرٹ پہن چکا تھا۔ سوری یار، بس کل ہی یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے، سامان کی سیٹنگ کرنی تھی، مگر رات میری نائٹ ڈیوٹی لگ گئی اور یہ سارا سامان یوں ہی بکھرا رہا۔ وہ شاید بہت زیادہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ التمش نے بھی اس کے ساتھ ساتھ پھیلاوا سمیٹنے میں مدد کی۔ وہ چپ چاپ کھڑی ان دونوں کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ 5 منٹ میں ہی وہ جگہ دیکھنے اور بیٹھنے کے قابل ہو گئی۔ بیٹھ یار، بھابھی آپ بھی بیٹھیں۔ التمش سے اس کا لہجہ دوستانہ جبکہ وفا سے مؤدبانہ تھا۔ اس بات میں سر ہلا کر وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے قریب التمش بھی بیٹھ گیا، جو کب سے خاموش کھڑا صرف ہاشم کو گور رہا تھا، اور اب صوفے پر بیٹھ کر بھی اس کا یہی عمل جاری تھا۔ اتنی گہری چوٹ کیسے لگی تجھے؟ التمش کے سوال پر ہاشم کے ساتھ ساتھ وفا بھی حیران ہوئی تھی۔ لاکھ چھپانے کے باوجود بھی التمش کی زیرک نگاہوں سے اس کی چوٹ نہ چھپ سکی۔ پھر اچانک ہاشم نے ہنس کر اپنے تاثرات چھپائے۔ ارے یار، تم تو جانتے ہو پولیس کی نوکری میں ایسی چھوٹی موٹی چوٹیں لگتی رہتی ہیں۔ کل رات ایک گنڈے سے مدبڑ ہو گئی، اسی وجہ سے چوٹ آئی۔ دوائی اور پین کلر لی تھی، اسی وجہ سے اتنی گہری نیند سویا تھا، ورنہ پولیس والوں کی نیند اتنی پکی نہیں ہوتی۔ اس نے ہنس کر تفصیل دی تو التمش اور وفا دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے بھابھی بہت خوبصورت لائے ہو، ہمیشہ کی طرح تمہاری پسند نایاب ہے۔ ایک نظر وفا کی طرف دیکھ کر وہ التمش کی پسند کی داد دینے لگا۔ التمش رائے زادہ کو ہمیشہ ہی خاص چیزیں پسند آتی ہیں۔ وفا کے خوبصورت چہرے اور نازک سے سراپے کو نگاہوں میں قید کر کے وہ بنا ہاشم کی طرف دیکھے بولا تو کچھ پل کے لیے وہ بھی کنفیوز ہو گئی۔ اچھا، آپ دونوں 5 منٹ بیٹھیں، میں آپ دونوں کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگا کہ التمش کی آواز پر فوراً رکا۔ ارے رکو ہاشم، کھانا کچھ نہیں ہے، بس چائے پلا دو۔ میں تمہاری بھابھی کو صبح صبح بنا ناشتہ کروائے لایا ہوں، صرف اور صرف تمہارے ہاتھ کی چائے پلانے کے لیے۔ او خدا، التمش یار تو بھی نا! یہ خبر سن کر وہ تھوڑا شرمندہ ہوا۔ تیز انداز میں اور زیادہ تیزی آ گئی۔ آپ یہیں پر بیٹھیں، میں اس کی مدد کروا کر آتا ہوں۔ اس کے بازو میں چوٹ لگی ہے۔ وہ اسے وہیں صوفے پر بٹھا کر خود ہاشم کی مدد کرنے کچن کی طرف چل دیا۔ یہ بات بھی وفا کے لیے حیران کن تھی۔ التمش رائے زادہ، جس کے گھر کا چمچ بھی نوکر اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھتے تھے، وہ کچن میں اپنے دوست کی ہیلپ کروانے گیا ہے۔ شاید ان کو دوستی بہت گہری ہے۔ اس کا دماغ اس سارے نظارے سے بس یہی اخذ کر پائی۔ باقی سارا سامان تو ویسے ہی پیک تھا، مگر ایک باکس کھلا تھا، شاید اس میں روزمرہ ضرورت کا سامان ہوگا۔ فارغ بیٹھ کر ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظر دیوار پر لگی فوٹو فریم پر پڑی، جس میں ہاشم کے ساتھ ایک معصوم سی لڑکی کھڑی تھی۔ یہ میری بہن ہے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھنے میں اس قدر کھوئی تھی کہ ہاشم کی آواز پر بری طرح چونکی۔ وہ دونوں چائے بنا کر لے آئے تھے۔ التمش نے بھی اس کی نظروں کے زاویے میں دیکھا۔ کہاں ہے یہ؟ اب اس دنیا میں نہیں ہے؟ او آئی ایم سوری۔ وفا کے سوال پر وہ تھوڑا اداس ہوا۔ التمش نے چائے کا کپ اسے تھمایا، خود بھی اس کے برابر آن بیٹھا۔ کیا ہوا تھا انہیں؟ یہ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ وفا کو جیسے یقین سا نہ آیا۔ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ہاشم کے چہرے پر سرد تاثرات ابھرے اور ویسے ہی سرد تاثرات سے اس نے التمش کی طرف دیکھا، جو صوفے پر اپنے لیے کشن سیٹ کر رہا تھا۔ التمش پر تو ہاشم کے یہ تاثرات ظاہر نہ ہو سکے۔
مگر وفا کی نظروں سے یہ تاثرات کسی طور چھپے نہ رہ سکے۔ اچانک ہی وہ وفا کے سوالوں کو اگنور کر کے التمش کی طرف خوش دلی سے متوجہ ہوا۔ وہ دونوں ہی نہ جانے کون کون سی باتیں کر رہے تھے، مگر وفا کی نظریں اس تصویر پر جیسے جم سی گئی۔ اس تصویر اس لڑکی کی تصویر سے زیادہ اسے وہ لوکٹ اٹریکٹ کر رہا تھا جو اس تصویر میں اس کے گلے میں پہنا ہوا تھا۔ یہ لوکٹ اس نے کہیں اور بھی دیکھا تھا، مگر کہاں؟ یہ فی الوقت اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں۔ آج شام جتنا بھی ضروری کام ہو اسے پس سے پشت ڈال کر تم نے میرے ولیمے پر آنا ہے۔ التمش کے حکمیہ انداز پر وہ تابع داری سے سر جھکا گیا۔ چند اور باتوں کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکل آئے، مگر وفا کا دماغ ہاشم کی نظروں، ان تاثرات اور اس لڑکی کے گلے میں پہنے لوکٹ میں اٹک گیا تھا۔ ہائے اللہ، یہ میرے بچوں کو کیا ہو گیا؟ یہ اسوا تھی، ارشد کا مان، جس کا دل ارشد کی زخمی حالت پر دہل اٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ فاطمہ اور دانین بھی اسوا کی پکار پر چلے آئے۔ مائزہ اور مائرہ بھی اپنے بھائی کی حالت پر پریشان ہو کر رہ گئیں، جس کے سر اور بازو سے خون نکل رہا تھا۔ التمش اور وفا بھی اسی وقت روشن ولا میں داخل ہوئے اور ان کی نظر بھی ارشد کی حالت پر پڑی۔ یہ کیا ہو گیا؟ وفا کی آواز کپ کپ آئی۔ التمش نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو صاف چمکنے لگے تھے۔ اسوا نے جلدی سے ڈاکٹر کو کال کی۔ مائزہ تیزی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ فاطمہ نے نرم تاثرات سے وفا کو نارمل رہنے کی تلقین کی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ ابھی وہ لوگ ارشد کی مرہم پٹی کار کے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اسی وقت ہادی بھی گھر میں داخل ہوا، جس کی حالت بھی ارشد کی حالت سے کچھ مختلف نہ تھی۔ اپنے بیٹے کی حالت پر دانین کا تو دماغ بھاگ کے اڑ گیا۔ ڈاکٹر تو آ ہی گیا تھا، لگے ہاتھوں ہادی کی مرہم پٹی کر ڈالی، مگر یہ حالات التمش کی سمجھ سے پرے تھے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ رائے زادہ فیملی پر نظر ڈالنے سے پہلے بھی لوگ ہزار بار سوچتے تھے، لیکن آج یہ تاریخ تبدیل کیسے ہو گئی؟ یا تو کچھ کہنا زیادہ بہتر ہوگا، یہاں کون سا دشمن پیدا ہو گیا جس نے رائے زادہ فیملی کے بیٹوں پر ہاتھ اٹھانے کی حماقت کر ڈالی؟ التمش، ابھی کے ابھی ڈی آئی جی کو فون لگاؤ۔ میرے بیٹے کی ایسی حالت کرنے والے کو میں سلاحوں کے پیچھے سڑتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہادی کے سرہانے بیٹھی دانین یکدم چیخی۔ اسوا کے تاثرات و ارادے بھی دانین سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھے۔ اس کے بیٹے ارشد کو بھی کسی نے زخمی کیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں پھپھو جانی، یہ سب جس نے بھی کیا ہو وہ بچے گا نہیں۔ التمش انہیں تسلی دے کر موبائل پر ڈی آئی جی کو کال ملاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ وفا نے بھی خاموشی سے چلے جانے کا سوچا۔ دانی، مجھے سمجھ نہیں آتا آخر ایسا کرنے کی ہمت کون کر سکتا ہے؟ فاطمہ نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو دانین نے قہر برساتی نظروں سے وفا کی جانب دیکھا۔ ایسا آج تک اسی لیے نہیں ہوا فاطمہ، کیونکہ آج سے پہلے کسی کے منحوس قدم جو اس گھر میں نہیں پڑے تھے۔ جیسے ہی یہ لڑکی اس گھر میں آئی ہے، اس گھر کے دو دو بیٹوں کا خون بہہ گیا ہے۔ میں پہلے ہی بول رہی تھی یہ رشتہ مت کرو۔ دانین کو تو وفا کو طنز کا نشانہ بنانے کا جیسے موقع مل گیا تھا۔ وفا کے دروازے کی طرف بڑھتے قدم وہی جم گئے۔ بس کرے ماں، اس میں بھلا بھابھی کی کیا غلطی ہے؟ اور یہ قدیم زمانے والے جاہلانہ اوہام نہ آج تک ہم لوگوں نے پالے ہیں اور نہ ہی اب ضرورت ہے۔ ہادی چونکہ اپنی ماں کی فطرت سے واقف تھا، سو رشتوں میں کھٹاس ڈالنے والے شبہات پر فوراً اس سے پہلے لگام لگانا ضروری سمجھی۔ ہاں دانی، ہادی بالکل صحیح بول رہا ہے، اس میں ہماری بہو کا کیا قصور ہے؟ اس بیچاری کو تو ان سب معاملات کے متعلق کچھ معلوم بھی نہیں ہے۔ فاطمہ نے بھی وفا کی حمایت کی۔ ان سب نے دانین کو تو خاموش کروا دیا تھا، مگر وفا کا دل بوجھل سا ہو گیا تھا۔ اسی لیے خاموشی سے بھاری قدم اٹھاتی وہ واپس التمش کے کمرے میں آ گئی۔ ولیمے کا فنکشن شہر کے سب سے بڑے گارڈن میں طے پایا تھا۔ سرخ و سنہری مخملی قالین اور پردے بہت خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ برقی کمکموں اور برقی رنگ برنگی روشنیوں، مصنوعی اور قدرتی پھولوں سے لگی گئی سجاوٹ بہت خوبصورت اور دل فریب منظر پیش کر رہی تھی۔ ہلکے پنک کلر کے ڈریس میں بیوٹیشن کے نفاست سے کیے گئے میک اپ کے باعث وہ کوئی مومی گڑیا لگ رہی تھی۔
ہر نظر اس پر آ کر ٹھہر جاتی۔ پہلے تو چند عورتوں نے اسٹیٹس کے فرق کو مدعا بنا کر رنگ رنگیلی باتیں بنائی، مگر جب اس کے رنگ و روپ کو دیکھا تو سب کی زبانوں پر اپنے آپ تالے لگ گئے۔ تب کسی نے التمش اور وفا کی جوڑی کو چاند اور سورج کی جوڑی کا لقب دے ڈالا۔ ہاشم بھی اس ولیمے کے فنکشن میں شامل ہوا تھا، مگر مائزہ کی طرف اس کا رجاؤ وفا کی آنکھوں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ خاموشی سے اسٹیج پر بیٹھی وہ ایک ایک مہمان کی حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہی تھی۔ حالانکہ بغل میں اس کا شوہر بھی براجمان تھا، مگر وہ تو ایسے دکھا رہی تھی جیسے یہاں اس کے علاوہ اور کوئی موجود ہی نہ ہو۔ پل پل اس کے من موہنے سراپے کو دیکھ دیکھ کر التمش بمشکل اپنے جذباتوں پر کنٹرول کر پا رہا تھا۔ مسز رائے زادہ، جتنا اگنور کرنا ہے کر لو، ابھی تو صبح والا بدلہ بھی باقی ہے۔ ایک بار کمرے میں چلو، پھر سارے حساب بے باک ہوں گے۔ اس کی بات کو کسی خاطر میں نہ لا کر اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ نظریں مسلسل ہاشم پر جمی تھی، جس کے صبح والے تاثرات کی وجہ جاننے کے لیے وہ بے تاب تھی، مگر وہ مائزہ کے قریب سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد یوں ہی اس کی نظر دوبارہ سیڑھیوں سے اترتی مائزہ کی طرف اٹھی، اور تبھی اچانک اس کے پیچھے پیچھے ہاشم بھی آیا۔ نیچے اترنے میں بس 4 سیڑھیاں ہی باقی تھی کہ ہاشم نے اپنا پاؤں مائزہ کے پیروں کے درمیان اٹکایا اور وہ سیدھا فرش پر اوندے منہ جا گری۔ وفا کی آنکھوں نے یہ منظر بخوبی نوٹ کیا۔ مارے حیرت کے اس کی آنکھیں ابلنے کو ہو گئیں۔ ابھی تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ضرور مائزہ کو پسند کرتا ہے، مگر یہ سارا منظر تو کچھ اور ہی گواہی دے رہا تھا۔ یہ رائے زادہ فیملی کا دوست ہے یا دشمن؟ دماغ میں پہلا سوال یہی ابھرا۔ خود ہی مائزہ کو گرا کر اب وہ اس کا ہمدرد بنا بیٹھا تھا۔ سارے مہمان ایک جگہ مجتمع ہو گئے تھے۔ التمش بھی اٹھ کر مائزہ کے قریب جا چکا تھا اور وہ خاموشی سے بیٹھی ہر پہلو پر غور و فکر کر رہی تھی۔ گھر کے بڑوں نے مہمانوں کو سنبھال لیا تھا۔ التمش، ارشد، مائرہ، اسوا مائزہ کو لے کر اس کے گھر چلے گئے۔ وہ خاموشی سے وہیں بیٹھی رہی، دماغ الجھن کا شکار تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جب اچانک التمش کی آواز پر بری طرح چونکی۔ اٹھو اور باقی سب کے ساتھ گھر میں جاؤ، اب مہمان کھانا کھائیں گے، تمہارا کھانا میں وہیں بھجوا دوں گا۔ بنا کسی سوال و جواب کے وہ اٹھ کر التمش کے سنگ وہاں سے گاڑی تک چلی آئی۔ گاڑی روشن ولا کی منزلوں کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ مائزہ کی پریشانی کے باعث کسی کا بھی دھیان گمسم سی وفا کی طرف نہ گیا۔ روشن ولا آتے ہی فاطمہ نے اسے ایک بار پھر التمش کے کمرے میں پہنچا دیا۔ گھٹنے سمیٹ کر وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے مسلسل اسی لوکٹ کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس نے ہاشم کی بہن کے گلے میں دیکھا تھا۔ ارے واہ، کیا بات ہے! آج تو شاید آپ بڑے شد و مت سے ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ روم میں داخل ہونے کے بعد وہ چینج کر کے آیا، مگر وفا آنکھیں بند کیے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ پہل تو اسے یہی گمان گزرا کہ وہ سو چکی ہے، مگر پھر پلکوں میں ہوتی جنبش نے اس کے جاگنے کا پتہ دیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ غائب دماغی میں وہ خود نہیں جانتی تھی کہ کیا بول رہی ہے۔ التمش نے بھی خوشمگی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مسز رائے زادہ شریف و تابعدار شوہر اکثر رات کے وقت اپنی بیوی کے پاس پائے جاتے ہیں۔ ہاں، اگر میری ایک سے زیادہ بیویاں ہوتیں تب یہ سوال میں سمجھ سکتا تھا۔ ایک رات آپ کے پاس گزارتا، ایک دوسری بیوی کے پاس، ایک تیسری کے پاس۔ مگر واللہ ہمارے ایسے نصیب کہاں۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر سر تکیے پر گرایا اور اسے بھی کھینچ کر سینے پر گرایا۔ کیا مطلب؟ آپ دوسری شادی کرنے کے خیالات رکھتے ہیں؟ سب کچھ بھول بھال کر وہ دوسری اور تیسری بیوی کے پاس رات گزارنے والی بات دماغ میں اٹک گئی۔ فی الوقت تو نہیں، لیکن آپ نے اگر یوں ہی ہمارے اور اپنے درمیان دوریاں قائم کیے رکھیں تو کچھ بعید نہیں ہم ایسا کر گزریں۔ کچھ دیر وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے گئی کہ شاید وہاں کوئی مزاح کا عنصر مل جائے۔
مگر وہ چہرے پر بلا کی سنجیدگی سجائے بیٹھا تھا۔ بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، جن کے پاس زیادہ پیسہ آ جاتا ہے پھر ان کا ایک بیوی سے کہاں گزارا ہوتا ہے۔ وہ منہ بسور کر گویا ہوئی، دل کے دریچے میں کچھ چھین سے ٹوٹا تھا۔ ویسے آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ التمش کی تعریف بھی اس کا موڈ ٹھیک نہ کر پائی۔ آپ سے کیا مطلب؟ آپ جا کر دوسری شادی کر لیں۔ اگر اس سے بھی من نہ بھرے تو تیسری، اس سے پہلے کہ وہ روٹھ کر چلی جاتی۔ اس نے دوبارہ اسے خود سے قریب کیا۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو میرے دماغ میں یہ خیال بھی نہ آئے۔ اسے نازک سے سراپے کو نگاہوں میں بھر کر وہ شوق ہوا۔ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ میں تھوڑی نہ آپ سے محبت کرتی ہوں۔ التمش نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ جتنا اس بات کو بلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی بیوی اس سے محبت نہیں کرتی، یہ لڑکی اتنا ہی اسے اس بات کا احساس دلاتی تھی۔ مبارک ہو مسز التمش رائے زادہ، آپ اپنے شوہر کا موڈ غارت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ وہ ضبط سے گویا ہوا، پل بھر میں ہی آنکھوں کے کنارے سرخ ہو گئے۔ اتنے خطرناک تاثرات پر وہ وہاں سے بھاگنے کا سوچنے لگی، مگر التمش نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی اور اس کی راہ فرار کا ہر رستہ بند کر دیا۔ جتنا جلدی آپ ہمارے رشتے کو دل و دماغ سے قبول کر لیں گی، اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ دوبارہ اگر میں نے آپ کے منہ سے اس طرح کا کوئی لفظ یا شکایت سنی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس پر سخت گرفت بناتے ہوئے آج اس کے ہر انداز میں پہلے سے زیادہ شدت سے سنسناتی سرگوشی پر وفا کے ریڑھ کی ہڈی تک سنسان آ گئی۔ اب صحیح معنوں میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کوئی مرد برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی شریک حیات اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود کسی دوسرے مرد سے اظہار محبت جتائے۔ مگر وفا سے یہ غلطی بار بار کر رہی تھی، اسی لیے کل کی طرح آج بھی وہ اس کی انا پر وار کر چکی تھی۔ اس کی یہ بیوقوفیاں نہ جانے اس کے رشتے کو کون سا موڑ دینے والی تھی۔ یہ لیں، آپ کی ماں کا فون آیا ہے۔ التمش نے اپنا فون اس کے حوالے کیا، جسے خاموشی سے تھام کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر مریم سے بات کر کے اسی خاموشی سے فون لا کر التمش کے حوالے کر دیا۔ آپ نے مجھے پہلے بتانا تھا کہ آپ کے پاس موبائل فون نہیں ہے۔ مجھے آپ کی ماں سے یہ بات معلوم ہوئی۔ التمش رائے زادہ کی بیوی کے پاس موبائل نہیں ہے۔ جانتی ہیں آپ یہ بات میرے لیے کس قدر شرمندگی کا باعث ہے؟ وہ بغور اس کے ناراضگی بھرے تاثرات صبح سے نوٹ کر رہا تھا۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ہمیشہ سے ہی موبائل نہیں ہے۔ اس کے اسپاٹ انداز میں جواب دینے پر وہ بس گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ ناراض ہیں آپ؟ نہیں، اسی اسپاٹ انداز میں جواب دیا گیا۔ مطلب ناراض ہیں؟ نہیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ ماں سے بات کر کے اب میں بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ اب اس کا لہجہ قدرے نارمل تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے آفس میں آج کچھ ضروری کام ہے، آنے میں شاید کچھ دیر ہو جائے۔ آپ رات کا کھانا نہیں کھائیے گا؟ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کیونکہ میری جان، ہم آج دونوں ایک اچھے سے رومانٹک ڈنر پر جائیں گے، بہت ساری باتیں کریں گے، کوئی گلہ شکوہ ہوا تو اسے بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ التمش رائے زادہ کی شریک حیات ہیں، اس حقیقت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ بات آپ جتنا جلدی اپنے ذہن نشین کر لیں، آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اس وقت وہ اسے بہت پیار سے سمجھا رہا تھا، وہ بھی خاموشی سے سر جھکائے سن رہی تھی۔ کچھ دیر وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، مگر وفا تو یوں ہی خاموش بت بنے کھڑی رہی۔ آخرکار وہ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالتا اس کی طرف بڑھا۔ سبیک پیشانی کو محبت سے چھو کر دایاں گال تھپتھپایا اور نرم مسکراہٹ سجا کر نظروں میں ہی اسے الوداع دیتا وہاں سے چلا گیا۔
اس کے چلے جانے کے باوجود وہ کچھ دیر تک یوں ہی کھڑی رہی، پھر اچانک نہ جانے کیا سوچا، دروازہ لاک کر کے تیزی سے ڈرائنگ روم میں آئی۔ وہاں اپنے رنگ برنگے ڈریسز، جوتے، پرس دیکھ کر یوں ہی خوشی سے چہکی، جیسے وہ یہ سب پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ ایک ایک سوٹ نکال کر خود سے لگا لگا کر آئینے کے سامنے وہ خود اپنی پسند کا کوئی خوبصورت سوٹ منتخب کرنا چاہتی تھی۔ آخرکار اس نے سرخ اور بلیک کنٹراسٹ میں ایک خوبصورت فراک کا انتخاب کیا۔ اسے پہن کر پھر سے اپنے لیے خوبصورت سرخ رنگ کے سینڈلز منتخب کیے، نفیس سی جیولری پہن کر انٹرنیٹ سے لائٹ سا میک اپ کرنا سیکھا اور خود پر اپلائی کیا۔ 2 بار تو حشر نشر ہو گیا، تیسری بار بس کریم کاجل اور ریڈ لپسٹک لگانے پر ہی اکتفا کیا۔ قدور آئینے میں اپنے نازک سے سراپے کو خود ہی سراہتے ہوئے داد دی، تبھی آئینے سے ہوتی نظر ڈریسنگ روم کے پھیلاوے پر گئی۔ ایسا ادم تو شاید اس نے ساری زندگی میں نہ مچایا ہو جتنا آج مچا دیا تھا۔ سب کچھ سمیٹنے کا ارادہ لے کر وہ تیزی سے اٹھی، مگر پھر کانوں کے قریب ایک جملہ گونجا، مسز رائے زادہ۔ حلق تر کر کے بکھرے سامان کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ کھینچے۔ میں کیوں یہ سب کام کروں؟ میں تو مسز رائے زادہ ہوں۔ خود کو ایک بار پھر آئینے میں دیکھا۔ کچھ دیر میں ہی وہ ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا کر اس کے سر پر کھڑی آرڈر لگا رہی تھی۔ نوکروں کو تو شاید ان سب کی عادت تھی، اسی لیے خاموشی سے اپنا کام کر کے وہ چلی گئی۔ اب شاید اس کے دل کو قرار آیا تھا، اسی لیے سکون سے ٹھنڈا سانس لیا، گال پر انگلی رکھ کر اپنے لیے نئی مصروفیات ڈھونڈنے لگی۔ لاکھ سوچنے پر بھی کوئی ایسا کارنامہ دماغ میں نہ آیا جو مسز رائے زادہ کی شان کے عین مطابق ہو۔ ایک تو نہ جانے کیوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ منہ بسور کر دب سے بیڈ پر بیٹھ گئی، نظر ایک بار پھر بیڈ کے عین سامنے جمی فوٹو فریم پر جا ٹھہری، جہاں التمش رائے زادہ سحر زدہ آنکھوں سے اپنی غیر موجودگی میں بھی وفا کا دل دھڑکانے میں کامیاب ہو گیا۔ زگوٹا جن نہ جانے کیوں اسے من میں عجیب گدگدی اٹھی اور وہ مزے سے التمش کے پرکشش نقوش کو زیر غور دیکھتے ہوئے اس کا نام بگاڑنے کا کارنامہ سر انجام دینے لگی۔ نام بگاڑ کر وہ خود ہی کہکا لگا کر ہنستی، لیکن تصویر میں بھی التمش رائے زادہ کو مسکراتا محسوس کر کے اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ مسکرا کیوں رہے ہو؟ میں نے کوئی جوک سنایا ہے؟ شدید غصے کے عالم میں وہ چیخی، مگر سامنے موجود تصویر ابھی تک مسکرا رہی تھی۔ دیکھو میں بول رہی ہوں، ہنسا مت کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ ایک بار پھر داڑھی سائڈ ٹیبل سے واز اٹھا کر تصویر کو وارن کرنا چاہا، مگر کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوتا دیکھ کر اس کا غصہ بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہی واز تصویر پر دے مارتی، ملازمہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا بی بی جی؟ حیران پریشان سی وہ وفا کو دیکھنے لگی، جس کے ہاتھ میں واز تھا اور نشانہ التمش رائے زادہ کی تصویر تھی۔ کچھ نہیں۔ کہاں تھی آپ؟ میں آپ کو ہی آواز دے رہی تھی۔ اپنی خفت چھپانے کے لیے وہ الٹا ملازمہ پر چڑھ دوڑی۔ جی بی بی جی، حکم کریں، یہ واز مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا، اسے ابھی کے ابھی یہاں سے ہٹواؤ اور اس کی جگہ کوئی اچھا سا ڈیکوریشن پیس لا کر رکھو۔ مگر بی بی جی، اس کمرے کی ایک ایک چیز التمش بابا کی پسند کے مطابق سیٹ کی گئی ہے، یہاں کسی بھی شے میں کوئی بھی رد و بدل وہ بالکل گوارا نہیں کرتے۔ ملازمہ کو شاید اپنی نوکری پیاری تھی، تبھی نئی مالکن کے سامنے اتنا بول گئی۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں التمش سے بول کر خود اس کمرے کی چیزوں میں تبدیلی کروا لوں گی۔ نہ جانے اس کے من میں کیا آیا، جو نوکرانی کے ایک بار بولنے پر اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ موقع غنیمت جان کر ملازم بھی جھٹ سے چلی گئی۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، اس کی بڑبڑاہٹ وفا کو صاف سمجھ میں تو نہ آ سکی، مگر وہ اتنا ضرور جان گئی تھی کہ اس ملازمہ نے اس کے بارے میں ہی کچھ بولا ہے۔ اپنی ذات پر تنقید ہونے پر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر یوں ہی پرسکون بیٹھے بیٹھے کچھ سوچتے گزر گئے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس اٹھی، دوبارہ ڈرائنگ روم میں گئی۔ ایک بار پھر اس کا حلیہ بالکل ویسے ہی کر لیا جیسا پہلے تھا۔ سر پر سلیقے سے دوپٹہ جما کر وہ اس روم سے باہر نکل آئی، نظریں کسی خاص انسان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کیسی ہو؟
روشن ولا کے ایک سنسان کونے میں کھڑے ہو کر وہ دونوں محو گفتگو تھے۔ وفا نے ایک نظر اس کے پریشان چہرے کی طرف دیکھا جہاں پریشانی اور بے بسی صاف عیاں تھی۔ کیسی ہو سکتی ہوں؟ قسمت نے جو میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے اس کے بعد میں کیسی ہو سکتی ہوں؟ وفا کے لہجے میں دکھ کا پرچھائیاں محسوس کر کے وہ بھی غمگین ہوا۔ تم نے بھی تو ہم دونوں کی محبت کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، پھر اب غمگین کیوں ہو رہے ہو؟ وفا کے شکوے پر وہ تڑپ اٹھا۔ سوری وفا، آئی ایم ریئلی ویری ویری سوری۔ اس وقت مجھے لگا کہ میں التمش بائی کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، اور پھر تمہاری ماں نے بھی تو تمہارا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ مگر اب مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط تھا۔ مجھے اپنی محبت کو پانے کا کم سے کم ایک کوشش تو ضرور کرنی چاہیے تھی۔ یہ سب تو تمہیں میری شادی اپنے بھائی کے ساتھ کروانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ جانتے ہو تمہارا بھائی انسانیت کے نام پر دبا ہے، حیوان ہے وہ، جس کے ساتھ ایک پل رہ کر بھی میرا دم گھٹنے لگتا ہے کہ جا کے اب مجھے اپنی پوری زندگی اس درندے کے ساتھ گزارنی ہوگی، سسک سسک کر جینا ہوگا۔ تم تو جانتے تھے اپنے بھائی کی فطرت کو، مجھ سے محبت کے دعوے دار بھی تھے، پھر تم نے کیسے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جانے دیا؟ وہ خاموش ہوئی تو سامنے موجود انسان نے ہارے جواہری کی طرح سر جھکا لیا۔ مجھے لگا آج تک جو ناانصافی میرے ساتھ ہوئی ہے وہ صرف میری ماں کی وجہ سے ہوئی ہے، مگر مجھے لگا کہ شاید محبت کے معاملے میں میرے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو، مگر اس بار بھی جیت محبت کے بجائے رسم و رواج کی ہوئی۔ زور و زبردستی سے میری شادی کروا دی گئی، میرے جذباتوں کا گلا گھونٹ دیا گیا، میری محبت نے بھی مجھ سے کنارہ کر لیا اور مجھے اس جہنم میں ایک حیوان کے ساتھ دھکیل دیا گیا۔ وفا کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے تھے اور سامنے موجود انسان اسے چپ کروانے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہا تھا۔ وفا میری بات سنو، ابھی بھی ایک راستہ ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سکھی زندگی گزار سکتے ہیں، ان رسم و رواج اور پابندیوں سے بہت دور جا سکتے ہیں۔ کیسے؟ اپنا رونا بھول کر وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بھاگ چلتے ہیں یہاں سے، توڑ دیتے ہیں پابندی کی ان زنجیروں کو۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ میری شادی ہو چکی ہے، التمش رائے زادہ مجھے جان سے مار دے گا۔ وفا کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں چھا گئیں۔ فکر مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ جیسے ہی ہم دونوں یہاں سے جائیں گے تو التمش بائی کی غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی اور وہ تمہیں اسی وقت طلاق دے دیں گے۔ تب تک ہم دونوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے، تمہیں اپنی خرانٹ ماں اور ظالم شوہر سے چھٹکارا مل جائے گا اور میں بھی ان بڑے محلوں والے چھوٹے دل والے لوگوں سے دور چلا جاؤں گا۔ تب ہماری محبت کو منزل ملے گی، ورنہ ایسے تو ہماری محبت گٹ گٹ کر دم توڑ دے گی۔ مگر اس میں بہت خطرہ ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ فکر مت کرو، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ یہاں سب کو اپنے اپنے کام سے مطلب ہے، کوئی کسی کی فکر میں ہلکان نہیں ہوتا۔ تم بس میرا ساتھ دینا، یہ قدم میں نے ہم دونوں کی زندگی کے لیے اٹھایا ہے۔ آج رات ہم دونوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے، جہاں صرف میں، تم اور ہمارا خوشیوں بھرا آشیاں ہوگا۔ اتنے خوبصورت خواب پر وفا کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ابھی تم جاؤ، میں تمہیں بعد میں میسج کروں گا۔ اسے جانے کا بول کر وہ خود بھی وہاں سے ہٹ گیا۔ آفس میں بیٹھا وہ اپنے سامنے رکھی کسی فائل پر پوری طرح غرق تھا۔ یہ فائل رائے زادہ فیملی کے لاڈلے سپوتوں کی انفارمیشن سے بھری تھی۔ رائے زادہ فیملی کے 3 وارث، التمش، ارشد اور ہادی۔ التمش رائے زادہ، عمر 32 سال۔ صرف اتنی سی ڈیٹیل پڑھ کر اس نے صفحہ پلٹ دیا۔ التمش اس کے شک کے دائرے سے باہر تھا۔ جس دن اس کی بہن غائب ہوتی تھی اس دن التمش رائے زادہ اس کے ساتھ تھا، اور ویسے بھی وہ التمش رائے زادہ کو بچپن سے جانتا تھا۔ لڑکی بازی کرنا اس کی فطرت میں نہ تھا،
اپنے کام اور رشتوں کو لے کر وہ بہت مخلص بندہ تھا۔ ہاں، مگر شک کے دائرے میں اس وقت صرف دو انسان تھے، ارشد اور ہادی۔ ارشد رائے زادہ، عمر 31 سال، خاموش طبع انسان، اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان۔ لڑکی بازی کرنا اس کی طبیعت میں بھی نہ تھا، مگر یونیورسٹی کے زمانے میں اس کی ایک عدد گرل فرینڈ رہی تھی جو سیکنڈ سیمیسٹر میں اسے دھوکہ دے کر چلی گئی، جس کے بعد ارشد رائے زادہ کے قریب کسی لڑکی کو نہ دیکھا گیا۔ اپنے گھر والوں سے مخلص انسان، لڑائی جھگڑے سے دور رہنے والی فطرت، اپنی بہنوں کی جان، ارشد رائے زادہ کی اس قدر شرافت ہاشم کو ہضم نہ آئی۔ ہادی رائے زادہ، عمر 32 سال، دانین رائے زادہ اور پوری فیملی کی جان، خوش مزاج، ہنس مکھ، سمجھدار۔ یونیورسٹی کے زمانے میں اس کی 2 سے 3 دوستیں رہی تھیں، مگر کوئی افیئر سننے میں نہیں آیا تھا۔ اسمارٹ، انٹیلیجنٹ ہادی رائے زادہ، بھلے رائے زادہ خاندان کا وارث نہ تھا، مگر پھر بھی خاندان کی جائیداد میں اس کا حصہ التمش اور ارشد کے برابر کا تھا۔ وجہ صرف ہادی کا اچھا رویہ تھا، جس کے باعث وہ سب کے دلوں پر راج کرتا تھا۔ یہ مختصر سی انفارمیشن پڑھ کر اس نے بد دلی سے فائل بند کر دی۔ اس میں تو کچھ بھی نہیں ایسا جو میرے کام آ سکے۔ رئیس زادوں کے لاڈلے اس قدر شریف کیسے ہو گئے؟ نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ پولیس کیس، نہ لڑکی بازی، ناممکن۔ وہ جو کوئی بھی ہے بہت شاطر ہے، اپنی ہوس اور غلط کام وہ اتنی صفائی سے کرتا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو۔ مجھے یقین ہے مجرم انہی میں سے کوئی ایک ہے، اور میں بہت جلد اسے ڈھونڈ کر رہوں گا، اور اسے اس کے کیے کی سزا بھی ضرور ملے گی، اور وہ سزا سزائے موت سے بھی بدتر ہوگی۔ ضبط سے سرخ آنکھیں بند کیے وہ خود سے ہی مخاطب تھا۔ آج ایک بار پھر یادوں کا بھنور اسے 2 سال پیچھے لے گیا تھا۔ اپنی ماں کی وفات کے بعد اس کی دنیا صرف اس کی بہن میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا ہاشم نے اپنا فرض بنا لیا تھا۔ وہ بھی ہاشم پر جان چھڑکتی تھی، جس طرح رائے زادہ فیملی میں التمش کے ساتھ اس کی دوستی بہت گہری تھی، اسی طرح مائزہ کے ساتھ اس کی بہن کی دوستی ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ دوستی بھی گہری ہوئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے گھر آنے جانے لگیں۔ پھر نہ جانے ایک دن ایسا کیا ہوا، اس نے رائے زادہ فیملی میں جانا بند کر دیا، مگر مائزہ سے اس کی دوستی مستقل قائم تھی۔ ہاشم کو یہ بات عجیب لگی۔ دریافت کرنے پر اس نے ساری بات یہ کہہ کر ٹال دی کہ اسے رائے زادہ خاندان کے لڑکے بالکل بھی نہیں پسند، اسی وجہ سے وہ وہاں جانے سے گریز برتتی۔ اور پھر ایک دن اس کی دنیا اجڑ گئی جب اس کی بہن یونیورسٹی گئی اور واپس لوٹ کر نہ آئی۔ شام سے رات اور رات سے صبح ہو گئی، وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہوا جا رہا تھا، مگر اسے نہ جانے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا تھا۔ اس کے غائب ہونے کے تقریباً 24 گھنٹے بعد ایک انجانے نمبر سے فون آیا۔ کال اٹھانے پر جب دوسری جانب سے اس کی بہن کی آواز ابھری تو اس کی جان میں جان آئی، مگر وہ مسلسل رو رہی تھی۔ بھیا، اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اب وہ مجھے مار دے گا، آپ بھی اسے مت چھوڑنا، جان سے مار دینا اسے۔ وہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، جبکہ ہاشم کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا بول رہی ہو گڑیا؟ کس نے غلط کیا؟ کون جان سے مار دے گا؟ تم ہو کہاں؟ بھائی، وہ آپ کے دوست رائے زادہ کے گھر میں، اس کا بھائی۔ یہ اس کی بہن کے آخری الفاظ تھے۔ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک دردناک چیخ کے ساتھ 400 موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ اگلے دن اس کی بہن کی جلی ہوئی لاش ملی۔ بہت سرچ کے بعد بھی پولیس کو مجرم کا کوئی ثبوت نہ ملا۔ بہن کی موت کے بعد ہاشم کو رائے زادہ فیملی سے نفرت سی ہو گئی تھی، مگر اس وقت اس نے جوش سے نہیں، ہوش سے کام لیا۔ اپنے اور التمش کی دوستی کو برقرار رکھا۔ اپنی بہن کو انصاف دلانے کے معاملے میں پولیس کی مدد لینا چاہی، مگر پولیس بھی رائے زادہ فیملی کی غلام بنی تھی۔ قانون اندھا تھا یا خود کو اندھا بنا لیا تھا، معاملہ جو بھی تھا، مگر اس کی بہن کو انصاف نہ ملا تو اس نے بھی ان قانون کے رکھوالوں کی لسٹ میں کھڑے ہونے کی ٹھان لی۔ اب وہ خود قانون بن کر اصلی مجرم کی تہہ تک جائے گا اور اس کے لیے دردناک سزا بھی خود ہی منتخب کرے گا۔
یہ ناول ابھی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔